میں ملتمس ہوں عالم پاکستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کی ایک نہایت معتبر اور مقتدر آواز کو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں تک عاشقان مصطفیٰ رہتے ہیں حضور والا کو سنا بھی جاتا ہے اور پسند بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ احباب گرامی، آپ کی سماعتوں کے حوالے ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہمارے دلوں کی جان، ہم سب کے محبوب، ہم سب کے دل کی دھڑکن حضور قبلہ پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب دامت برکاتہم قدسیہ حضور والا سے دست بستہ گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے خطاب ذیشان سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمائیں۔ آپ پرزور نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید تاجدار ختم نبوت قبلہ پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ آپ لوگ اگر بیٹھ جائیں تو بڑا اچھا ہوگا، سارے بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ بھی تشریف رکھیں جی، اللہ آپ کو بہت سی برکت دے۔ حمد و صلوات کے بعد دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بالخصوص اسٹیج پہ جلوہ فراز حضرات علماء کرام، مشائخ، سادات، آج کی یہ خوبصورت محفل پاک نور کی برسات کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ کریم اس محفل مبارکہ کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ عزیز دوستو، انسان اگر نظریاتی نہ ہو تو بے مقصد وقت گزارتا ہے، اور بے مقصد وقت گزارنے والے لوگ سارا کچھ ہونے کے باوجود بے چین اور بے قرار رہتے ہیں۔ بہت ساری صلاحیتیں رکھنے کے باوجود بور بور سا، تھکا تھکا سا، الجھا الجھا سا وقت گزارتے ہیں۔ اگر لوگ نظریاتی ہو جائیں تو پھر بامقصد بھی ہو جاتے ہیں، اور بامقصد ہو جائیں تو زندگی کسی کام لگ جاتی ہے۔ صلاحیتیں فائدہ مند ہو جاتی ہیں، نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا موقع میسر آتا ہے، اور زندگی میں انسان اپنے وجود سے کسی کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد جب انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا ہے نا،
تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو نظریاتی کر دیا جائے اور ان کی زندگی کو بامقصد کر دیا جائے. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں تو حضور نے تو ان ساری باتوں کی تکمیل کر دی. ایسا جامع اور مکمل نظریہ حضور نے عطا فرمایا کہ قیامت تک اسی سے خیر لی جائے گی اور اسی سے خیر پائی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے. آپ گواہ ہیں اپنی ساری امت پر, آپ شاہد ہیں ان پر. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, گواہ بنایا ہے اور آپ کو خوشخبری دینے والا بنایا ہے. ان کو بتا دیں کہ اگر یہ اپنی زندگی اللہ رسول کے احکام کے مطابق گزاریں گے تو پھر رب انہیں کیا کچھ عطا فرمائے گا. وہ ساری خوشخبریاں محبوب نے ہمیں عطا فرمائی اور فرمایا انہیں بتاؤ کہ اگر جانتے بوجھتے ہوئے تم اللہ رسول کی نافرمانی کرو گے. میں آپ سے عرض کروں, دین اسلام کے آنے کے بعد نا کچھ چیزیں فطرتاً ہی بندے کو سمجھ میں آ گئی ہیں. یعنی بالکل ان پڑھ ہو تو اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے میرے لیے اور یہ میرے لیے ناجائز ہے. بالکل پڑھا لکھا نہیں, بالکل بھی سماجی شعور نہیں رکھتا, پر جانتا ہے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں, یہ میرے بہن بھائی ہیں, یہ میرے بچے ہیں. یہ فطری اصول بن گیا. اب جو جانتے بوجھتے ہوئے عمل نہ کرے تو پھر حضور اس کے لیے نذیر بھی ہیں, مبشرم و نذیرا. اس کو پھر اللہ تعالی کے عذاب کا حضور ڈر بھی سنائیں گے. پھر فرمایا محبوب وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ. آپ سراج منیر بن کے آئے. جتنا نور قیامت تک کسی کو ملے گا وہ صرف دروازے رسول سے ہی ملے گا. حضور نے لوگوں کو نظریاتی بنا دیا, بامقصد بنا دیا. کسی شخص کو بھی نبی پاک علیہ السلام نے کام کرنے سے نہیں روکا. تجارت کو پسند کیا حضور نے, تجارت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی فرمائی, لیکن مقصد تجارت کو بنانے سے منع کیا. کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے تو حضور نے منع فرمایا, بلکہ صحابہ سے باقاعدہ بیعت لی اس بات پر کہ تم کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ. لیکن فرمایا مقصد حیات پیسہ کمانا نہیں. آپ کو میں عرض کروں کہ جتنے ذہنی اور نفسیاتی مسائل ہیں الا ماشاءاللہ یہ بڑی تعداد میں ان لوگوں کے پاس ہیں جن کے پاس مال زیادہ ہے, آسانیاں زیادہ ہے, ذہنی مسائل کا شکار ہے. کیونکہ اب اتنا پیسہ آ گیا, اب کیا کریں, مقصد تو حل ہو گیا. جب بہت زیادہ پیسے ہوں پھر بندے کا بہت زیادہ آسانیاں ہوں, پھر مرنے کو بھی دل نہیں کرتا. میں تھوڑے دن پہلے مجھے ایک دوست نے ایک عجیب بات بتائی. کہنے لگے پہلے نا وہ تھوڑا سا نا جہاز پہ بیٹھتے ہیں تو گھبراتے ہیں. کچھ لوگوں کو فوبیا ہوتا ہے نا, کیا ہائٹ فوبیا کہتے ہیں اس کو. کہتے ہیں میں تھوڑا گھبراتا ہوں. شروع میں نہیں گھبراتا تھا. تو میں نے کہا پہلے کیوں نہیں گھبراتے تھے؟ کہنے پہلے ٹینشن ہی بڑیاں سن, اب ذرا سودگی ہے, مال دولت ہے, آسانی ہے, اب گھبراہٹ. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب زیادہ آسانی آ جاتی ہے تو پھر لوگ زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ اب یہ مجھ سے چھن نہ جائے. میرے عزیز, پیسہ کمائیں, محنت کریں, جد و جہد کریں, کوشش کریں, رزق حلال کے لیے تگ و دو کریں, لیکن پیسہ مقصد نہیں, یہ مقصود نہیں. اگر یہ مقصود ہوتا تو اتنے بڑے مالدار لوگ, ایک موقع ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ نے کی دی ہوئی ساری نعمتیں موجود ہیں پر سبزیوں کا سوپ پی کے گزارا ہوتا ہے. پھر لوگ تھوڑا سا دہی کھا کے اور رات کو تھوڑا سا دودھ پی کے اپنے 24 گھنٹے بتا لیتے ہیں. مقصد حیات بنایا چاہے زندگی میں, کوئی خیر کا کام کیا جائے, اپنی صلاحیتوں سے کوئی فائدہ. یہ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے میں مشہور ہو جاؤں, اچھا جی ہو گئے. اب میں بہت سارے مشہور لوگوں کو جانتا ہوں جو چھپنے کی جگہ تلاش کرتے ہیں, کہیں 4 دن چھپنے کو مل جائیں, کسی کونے میں بیٹھ جائیں, ختم ہو گئی بات.
اقتدار چاہیے لوگوں کو. دنیا میں سب سے وہ بندہ کمزور ہو جاتا ہے جو اقتدار میں چلا جاتا ہے. اپوزیشن نے تو کرنے کچھ نہیں سوائے تنقید کے, تو ساری ذمہ داریاں کس کی ہیں؟ حکومت کی. تو اقتدار میں آ کے تو لوگ زیادہ آزمائش میں آ جاتے ہیں. اپنی زندگی میں کوئی مقصد. نوجوانوں, جو لوگ صرف دولت کے لیے, شہرت کے لیے, پیسوں کے لیے, اقتدار کے لیے جیتے ہیں وہ تھک جاتے ہیں بڑی جلدی. کوئی مقصود نہیں. رسول کریم نے لوگوں کو زندگی میں مقصد حیات دیا. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا کہ تم نے پیغام حق لے کے نکلنا ہے. مدینہ شریف میں وصال کر جانے کے بڑے درجات ہیں. جنت البقیع میں تدفین کی بڑی شان ہے. لیکن حضرت ابو ایوب انصاری جو خود میزبان ہے نا محبوب کے, ان کا مزار ترکی میں ہے. حضرت بلال حبشی کا مزار مبارک شام میں ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جو مدینہ منورہ میں رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اتنا قرب رکھتے ہیں جسے بیان نہیں کیا جا سکتا, لیکن مولا علی کا مزار کوفے میں ہے, نجف اشرف میں ہے. وہ دوستوں, ان لوگوں نے پیغام کی طرف توجہ کی, وہ نکل گئے دنیا میں, دنیا کو روشناس کرایا. آپ صوفیاء کو دیکھ لیں, بابا فرید نہیں پیدا ہوئے پاک پتن میں, خواجہ اجمیر نہیں پیدا ہوئے اجمیر شریف میں, داتا علی اجمیری پیدا نہیں ہوئے لاہور میں. یہ تو کہاں رکے, کہاں بیٹھے, کہاں پڑا, پھر تیری تلاش میں چلا میں جنگل, پہاڑ اور دشت میں. صبح کہیں, دوپہر کہیں, شام کہیں, پیغام حق کو تھاما, پھر یہ نکل کھڑے ہوئے. رسول کریم علیہ السلام نے اپنی سیرت سے ہمیں بتایا. آپ دیکھیں حضور نے کام کا آغاز کیسے کیا. یہ ہماری طرح کے اشتہار لگ گیا, بینر لگ گئے, محفل سج گئی, اسٹیج بن گیا, مہمان خصوصی آ گئے, اس طرح نہیں. محبوب تو دروازے پہ جاتے ہیں. باہر آتا تو کہتے میں اللہ کا رسول ہوں, کلمہ پڑھ جاؤ گے تو فلاح پا جاؤ گے. یہ کام کر کے دیکھو, یہ کتنا مشکل کام ہے, اس پر غور کرو. اور جواب میں پھول نہیں آتے تھے, پتھر اور روڑے آتے تھے. لیکن نبی کریم علیہ السلام طائف بھی گئے, عکاظ کی منڈیوں میں بھی گئے, حضور جگہ جگہ گئے. پھر رسول کریم علیہ السلام نے اس پیغام کو مقصد بنایا. مقصد جنگ نہیں. حضور نے حکم دیا تھا صحابہ سے کہ جب میدان میں جانا, لڑنا, تلوار اٹھانا, تو سب جگہ آپ کو یہ بات ملے گی. حضور نے فرمایا پہلے لوگوں کے سامنے دین پیش کرنا. اگر وہ کلمہ پڑھ جائیں تو ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں. اگر مسلمان ہو جائیں تو بات ختم ہو گئی, پھر ہم نے نہیں لڑنا. ہاں, اگر کوئی کلمہ نہ پڑھے اور دین کے مقابلے میں کھڑا ہو تو پھر ہماری تلوار اس کا مقابلہ کرے گی. جگہ جگہ حضور نے. آپ میری بات کو سمجھیں, مقصود کیا ہے کہ لوگ مسلمان ہوں. ہم نہ دائیں بائیں کی چیزوں سے معاملات کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں, دائیں بائیں کی چیزوں سے. اللہ کرے آپ کے پاس زیادہ زیادہ موبائل آئیں, پر کبھی کبھی جیب میں بھی ڈالا کریں. بھلا کیا قیامت آتی ہے, ڈال کے دیکھیں. کیا ایسا مشکل کام ہے اس کو تھامے رکھنا. غور کریں کیا کہہ رہا ہوں. ہم نہ دائیں بائیں کی چیزوں سے. طلباء جو ہیں نا وہ مدارس میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. اب وہاں روٹی کھلائی جائے انہیں, بہترین رہنے کو کمرہ اچھا دیا جائے, ان کے ساتھ سارا اچھا سلوک ہو, لیکن انہیں پڑھایا نہ جائے, تو بچہ مدرسے میں رہتا ہے, یونیورسٹی میں رہتا ہے, وہ کہتا ہے بھئی روٹی میں گھر بھی کھا سکتا تھا. وہ اصل کام ہے, اس پر توجہ کرو, مجھے پڑھاؤ. زندگی میں جو اصل ہوتے ہیں نا, ہم نا لوازمات اور چیز ہیں, اور اصل میں یہاں آیا ہوں, میں جناب بن صبر کے آپ کے سامنے بیٹھ جاؤں, نعرے بھی ٹھیک ٹھاک لگواؤں, پھول بھی گرواؤں, استقبال بھی کرواؤں, تقریر کروں ہی نہ, تو آپ کہیں گے جی مہربانی کریں, زیارت فوٹو پہ بھی ہو سکتی تھی. ہمیں کو اللہ رسول کی بات بتائیں جس کام کے لیے آپ کو ہم نے دعوت دی. اصل مقصود دین ہے. آپ نبی پاک کے نعرے بھی لگائیں, نعتیں بھی پڑھیں, سارا کام کریں, پر حضور نے ایک مقصد دیا ہے. وہ کیا ہے؟ بلغوا عنی ولو آیا. تم میرے دین کا پیغام بھی تو پہنچاؤ نا, خیر بھی تو کرو نا, دین پر عمل کرو اور دین کی دعوت دو. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے. ایک لونڈی حضرت امیر حمزہ کو روک لیا,
کہنے لگی کہ ابو جہل اس لیے نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف دیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے حضور کے والد گرامی وصال کر گئے، حضرت امیر حمزہ بھی مسلمان نہیں۔ اس بات سے بڑا جوش آیا، فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی آج میں نے دیکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام گزر رہے تھے تو ابو جہل نے روک لیا ہے، پہلے اس نے سخت سست کہا ہے معاذ اللہ، جب حضور نے کوئی جواب نہیں دیا اس نے حضور کے سر اقدس پر ڈنڈا مارا ہے، خون بہہ گیا۔ حضرت امیر حمزہ پیار تو بڑا تھا نا، کہنے لگے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ اسی وقت ڈنڈا اٹھایا، ابو جہل بیٹھا تھا لوگوں کے بیچ، جا کے زور سے ڈنڈا مارا، سر پھٹ گیا ابو جہل کا، لیکن اسے جرت نہ ہوئی، جانتا تھا حضرت امیر حمزہ کو۔ اب وہاں سے ہو کے نا حضرت امیر حمزہ، اب میری بات کو سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، بدلہ لے آئے ہیں جناب امیر حمزہ، آ کے حضور علیہ السلام کی خدمت عالی مرتبت میں عرض کرنے لگے آپ فکر نہ کیجئے، میں نے بدلہ لے لیا ہے اور میں نے اس کا زیادہ سر پھوڑ دیا ہے اور اس کو طاقت بھی نہیں ہوئی بات کرنے کی، آپ فکر نہ کریں، خوش ہو جائیں۔ بہت بڑی بات کی تھی، اور اس ماحول میں انہوں نے بدلہ لیا تھا جس ماحول میں کفر مسلمانوں کو بڑی تکلیف دیتا تھا۔ حضرت امیر حمزہ نے بڑی بات سنائی، پر جواب میں حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ محبوب فرمانے لگے چچا میں ابو جہل کا سر پھوڑنے سے خوش نہیں ہوتا۔ تو یا رسول اللہ آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ تو محبوب فرمانے لگے آپ میرا کلمہ پڑھ جائیں میں خوش ہو جاؤں گا۔ آپ کلمہ پڑھیں، جو اصل کام ہے اس پر آئیں، اصل کام۔ میں بھی 29 سال سے محفل کرا رہا ہوں، تو آپ نماز پڑھتے ہیں، کہتے نہیں دعا کریں میرے لیے، میں شروع کر دوں تو محفل کو کیا سمجھاؤں گا؟ میں جناب بہت بڑا عاشق رسول ہوں، تو بھئی آپ حلال حرام کے معاملات میں بھی عاشق رسول ہیں کہ نہیں؟ جائز ناجائز میں بھی عاشق رسول ہیں کہ نہیں؟ آپ کو پنچایت میں فیصلے کے لیے بلایا جائے تب بھی حضور کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ محفل والے دن ہی عاشق رسول ہوتے ہیں یا بیٹے کی شادی والے دن بھی عاشق رسول تھے؟ مہندی اور ولیمے والے دن بھی عشق تھا یا 2-4 دن کے لیے معاذ اللہ چھٹی پہ چلا گیا تھا؟ خدا کے بندو، محبوب فرمانے لگے میں تو خوش ہوتا ہوں آپ کلمہ پڑھیں۔ حضرت امیر حمزہ موقع تھا، رب کریم نے ان کا دل موڑ دیا تھا، کہنے لگے کریم آپ کو راضی کرنا ہے، اگر آپ کلمے سے راضی ہوتے ہیں تو پڑھائے کلمہ، میں کلمہ بھی پڑھ لیتا ہوں۔ تو ایک مقصد حضور نے قائم کیا، ایک مقصد بنائے زندگی میں، ایک مقصد۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس کوئی مالی وسائل نہیں تھے، جیب میں کوئی پیسہ نہیں تھا، کوئی شہرت نہیں تھی، کوئی بڑا قبیلہ ان کے پیچھے نہیں تھا، انہوں نے ارادہ کیا میں نے اپنے گاؤں میں اسکول بنانا ہے، مسجد بنانی ہے، مدرسہ بنانا ہے۔ انہوں نے ارادہ کیا، رب نے ان کی مدد کی۔ غریب لوگوں نے بڑے بڑے انقلابات برپا کر دی، ہم کرنا ہی کچھ نہیں چاہتے، نشستن گفتن برخاستن، بیٹھو 4 لوگوں پہ تنقید کرو، اٹھ کے چلے جاؤ۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، کوئی کام کرتے، کوئی ڈیوٹی کرتے، کوئی بامقصد کام۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے نا جب نبی پاک نے اپنے سب خاندان والوں کو بلا کے کہا تھا نا میرے ساتھ چلو گے، میں اللہ کا رسول ہوں، تبلیغ کرنی ہے، چلو گے؟ دعوت کھلانے والے کافی زیادہ ہوتے ہیں، گھر بلانے والے کافی زیادہ ہوتے ہیں، نعرے لگانے والے کافی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن مشن میں ساتھ چلنے والے وہ کئی ہوتے، کوئی ہوتا ہے، کم ہوتے ہیں۔ فرمایا کوئی میرے ساتھ چلے گا؟ تو وہ جو کل تک صادق اور امین کہتے تھے، آنکھوں کا تارا کہتے تھے، کہنے لگے یہ مشکل کام ہے۔ مولا علی ابھی عمر تھوڑی تھی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور پنجوں کے بل ہو کے دونوں بازو لہرا کے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی دین کے معاملے میں مدد بھی کروں گا اور ہر معاملے میں حفاظت بھی کروں گا۔ وہ چھوٹی عمر میں وعدہ کیا تھا۔ پھر وہ جب امیر المومنین بھی بن گئے تھے نا تو کوفے کے چوک میں کھڑے ہو کے کہتے تھے میری زرہ کوئی خرید لے، تہمت پرانی ہو گئی ہے، پیوند لگنے کی جگہ کوئی نہیں،
اگر اتنے میرے پاس پیسے ہوتے کہ میں تامت خرید سکتا تو یہ زرہ کبھی نہ بیچتا. یہی میرے پاس ایک مقصد تھا. پھر کوئی مال نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی شے نہیں، جو مقصد تھا وہ پورا کیا. اور جس دن کوفے میں ان کو زخم لگا ہے نا اور خون بہا ہے جی ٹھیک ہے جی، اللہ خوش رکھے. یہ تو ہوتی ہے سریلے آدمی کو ضرورت، اور ہم تو بالکل ہی بے سرے. اور پھر دوسرا جس نے زور لگانا ہو یا نعرے لگوانے ہو یا جس نے کہنا ہو تھوڑی آواز نہیں آئی تو مینوں مزہ نہیں آیا، تو وہ تو ان لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، بڑے جوشیلے لوگوں کو. تو ہم تو سارے پیدل سفر کرنے والے ہیں. ابھی شاہ جی کہہ رہے تھے کہ لمبی تقریر کروں. میں زندگی میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ایک جملہ بولا ہے اسے ایک دفعہ بولا جائے، دوبارہ نہ بولا جائے. پوری گفتگو میں تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں لوگوں تک پہنچ جائیں. تقریر 3 گھنٹے بھی لوگ کرتے ہیں، پر تب جب ایک شعر کو وہ 20 منٹ پڑھتے رہتے ہیں، کہنے نہیں جنی دیر پورا مزہ نہ آیا میں نہیں چھڑنا. تو اچھی بات ہے، وہ بھی ذوق ہے، ایسے لوگ بھی قابل تعریف ہیں. لیکن جس بندے نے ایک جملے کو بھی کوشش کرنی ہو کہ دوبارہ نہ دہرایا جائے تو پھر ظاہر ہے اس کا مضمون جلدی ختم ہو جاتا ہے. ایک جگہ میں گیا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ پچھلے سال آپ نے 30 منٹ تقریر کی تھی، اس دفعہ ڈبل کریں. میں کہ تسی پچھلی سال 3 منٹ والی جڑی سی نا وہ ساری سناؤ نہ تے نبی سن لو. جب ہم یاد ہی کوئی شے نہیں رکھتے تو تقریریں نہ پیٹ بھرنے کی ہیں نہ کانوں کے ذائقے کے لیے، یہ تو تربیت کے لیے. اگر کہیں تربیت ہو گئی، ایک آدھ آدمی سمر گیا تو ہماری محفل کرنے کا رزلٹ آ گیا. تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو زخم لگا 63 سال کی عمر مبارک میں. زخم لگا، خنجر سے شہید کیا جا رہا ہے. کوئی مقصد تھا نا جینے کا، کوئی مقصد تھا نا. مقصد نہ ہوتا تو پھر تو آوازیں ہوتی ہیں میرے بیٹے کو بلاؤ، فلانی چیز سنبھالو، فلانی چیز. لیکن جب زخم لگا تو مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. جس مقصد کے لیے زندگی رکھی ہوئی تھی اس مقصد کے کام آ گئی، کام آ گئی زندگی. آپ دیکھ لیں یہ تمام صحابہ کا ہی حال تھا، جناب صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، سیدنا عثمان غنی کا، تمام کا. زندگی کسی کام، ہمارا وجود، ہماری میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ ڈھیر سارا پڑے ہوتے ہیں، پہلے تو ہم کو مقصد نہیں بناتے، اور اگر کوئی اللہ صلاحیت دے دینا تو پھر ہم جاگیر سمجھ لیتے ہیں. ہر آدمی تقریر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. بڑے بڑے فاضل لوگ ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے، زبردست عالم، لیکن بعض اوقات کسی سادے بندے کو اللہ توفیق دے دیتا ہے بات کرنے کی، بات کر لیتا ہے. اسپیکنگ پاور اللہ دے دیتا ہے، قوت گویائی دے دیتا ہے. اللہ نے توفیق دی اپنے فضل سے، اس نے بھیجنی شروع کر دی. کہتا ہے میں 40,000 لوں گا. خدا سے ڈر. کیا کہتے ہیں؟ 5 بھائیوں میں سارے سریلے نہیں، ایک کی اللہ نے آواز اچھی کر دی، وہ خوبصورت نعت پڑھتا ہے. اسے سوچنا چاہیے نا کہ میں نے کوئی یہ محنت کر کے لی ہے، کوئی پیسے دے کے لی ہے. باقی 4 نہیں پڑھ سکتے، میں پڑھ سکتا ہوں. شکر کی بجائے اسے بیچنا شروع کر دیتا ہے، اتنے پیسے لوں گا. اگر اللہ کوئی صلاحیت دے، ایک تو مقصد بنائے اور اپنی صلاحیت کو اس مقصد میں خرچ کریں. بڑے لوگ اچھے ہوتے ہیں پنچایت کے، بہترین، لیکن شر میں زندگی گزارتے ہیں، سیاسی جوڑ توڑ میں وقت ضائع کرتے ہیں، کوئی کام نہیں کر پاتا. ایک تو با مقصد. دوسری بات یہ کہ پھر اس مقصد کے رستے میں کوئی شے نہ آئے، کوئی شے نہ آئے، آپ کی ذات بھی نہ آئے. بڑے بڑے پکے دشمن جب حضور کے سامنے کھڑے ہوئے نا، مقصد دشمنیاں پالنا تو ہے نہیں، پکے دشمن کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اگر ہم کلمہ پڑھ لیں تو محبوب نے فرمایا تم کلمہ پڑھو میں تمہیں سارے پچھلے معاف کرنے کو تیار. چونکہ مقصود ہمارا اصل ہے اس پر رہنا. دوسری بات، مقصد تب حاصل ہوتے ہیں جب انسان مثبت چلے، منفی نہ ہو. آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو منفی لوگ ملیں گے. دین کے لبادے میں بھی دنیا دار ہوتے ہیں، بڑے بڑے جبوں کبوں کے اندر بھی دنیا داری ہو رہی ہوتی ہے، اللہ ماشاءاللہ. ملیں گے لوگ آپ کو.
آپ نے مثبت رہنا ہے، لوگوں کو دیکھ کے منفی نہیں ہونا، یہ نبی پاک کی تربیت ہے۔ ایسا جو نیا نیا بھرتی ہوتا ہے تو کہتا ہے میں نے انصاف کرنا ہے، کوئی غلط کام نہیں کرنا، کوئی رشوت نہیں لینی، لیکن ٹھیک 2 سال کے بعد اس سے پوچھیں کہ اب کیا حال ہے تو کہتا ہے لوگ جھوٹے پرچے بڑے کٹواتے ہیں، یہ بندے صحیح نہیں، ان کا چوری 2 لاکھ ہوتا ہے بتاتے 6 ہیں، لہذا یہ غلط ہے تو میں بھی ان کے ساتھ اب اسی طرح کا ہو گیا ہوں معاذ اللہ، تو پھر تو ساری دنیا گئی۔ کسی بچے سے پوچھ لیں بڑا ہو کے کیا بنو گے تو وہ خالی نہیں کہے گا ڈاکٹر بننا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے اور انسانیت کی خدمت، یہ دونوں لفظ کٹھے کہتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ ڈاکٹر بنتا ہے نا پھر وہ کہتا ہے فیس 5000، تو اسے کہو یار تو کہتا تھا انسانیت کی خدمت کرنی ہے، تو کہتا میں فیسیں دے کے نہیں پڑھا، میں اتنے میں نے دام نہیں ادا کیے۔ پھر وہ کہتا ہے مفت دوائی دو تو لوگ قدر نہیں کرتے، لوگ خیال نہیں، وہ بدل جاتا ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے نا ہمیشہ، حضور کی سیرت میں آپ کو ملے گا کہ نبی کریم نے ہمیشہ مثبت بات کی۔ لوگوں کا رویہ دیکھ کر اگر آپ نے بدلنا ہے نا، ماحول دیکھ کے بدلنا ہے، پھر آپ کبھی مقصد نہیں جی سکتے۔ آپ کبھی کسی رویے کے مطابق اپنے آپ کو نہ ڈالیں، آپ تو رسول اللہ کے غلام ہیں، ہمیں تو جب بھی ڈھلنا ہے حضور کی رضا کے مطابق ڈھلنا ہے، ہمارا تو پیچھے مرکز ہے، مرکزیت ہے، ہم نے اس کے مطابق اپنے آپ کو رکھنا ہے، لوگوں کے رویوں کے مطابق ڈھلنا۔ یہ جلسوں کا محافل کا ماحول ہے نا، آج تو ہم کچھ لیٹ ہو گئے، آج صبح ہی کچھ معاملہ ایسا ہو گیا کہ جنازہ تھا جس کی وجہ سے سفر ہی تھوڑا دیر سے کرنا پڑا۔ میری کوشش ہوتی ہے میں وقت پہ جلسے پہ چلا جاؤں، مجھے کئی دفعہ میرے احباب کہتے ہیں کہ آپ بلا وجہ جلدی چلے جاتے ہیں، کئی جگہوں پہ ہم اس وقت بھی چلے گئے کہ ابھی ساؤنڈ بھی نہیں سیٹ ہوا تھا۔ اچھا وہ بجائے اس کے کہ خود لیٹ ہیں اشتہار پہ لکھا بعد نماز مغرب، اور ہم گئے ہیں تو ابھی ساؤنڈ والا آیا، تو الٹا وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تسی آ بھی گئے ہو، میں کیا سی ویلے جو ہوئے انہوں کام کوئی نہیں سی، فارغ سے بندے تھے آ گئے۔ شادی دیکھو ساری فیملی بیٹھ کے طے کرتی ہے نا شادی کا ٹائم، اس پہ لکھا ہوتا ہے روانگی برات 1 بجے، تو 1 بجے روانہ ہو جاتی ہے، یہ مطلب ہے اجتماعی جھوٹ مار دیں گے سارے، کیوں لکھتے ہو 1 بجے؟ پتہ ہے کتنا جرم ہے جھوٹ بولنا شریعت میں۔ اجتماعی ماحول ہم نے اس طرح کا بنا لیا، کچھ بھی ہو جب بھی ہو، جی وہ جی لوگ نہیں آتے نہ آئیں، لوگ وہ ضروری ہے، آپ ایک محفل ٹائم پہ شروع کر کے ٹائم پہ ختم کریں، اگلی محفل میں لوگ بھی وقت پہ آئیں گے، اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی روٹین اس طرح کی۔ ہم ماحول نہیں بناتے، لوگوں کو دیکھ کے رویے کبھی نہ بنائیں، آپ زندگی میں نظریاتی بنیں، اصول قائم کریں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک دفعہ کہا تھا، یہ نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں، اس کو یاد رکھیے گا، لوگوں نے کہا کہ آپ نے بڑی کامیاب سیاست کی ہے، لیکن گاندھی بھی کہتا ہے میں کامیاب ہوں، تو کہنے لگے میری اور اس کی سیاست میں فرق ہے، اور یہ انہوں نے گاندھی سے بھی کہا تھا، کہنے لگے تیری اور میری سیاست میں فرق ہے، وہ کیا؟ کہنے لگے تم حالات دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے اور میں فیصلہ کر لیتا ہوں، پھر رب حالات ادھر کر دیتا ہے۔ نظریاتی لوگ حالات بدلتے ہیں، حالات دیکھ کر اپنے فیصلے نہیں بدلا کرتے۔ آپ مثبت رہیں، آپ یہ دیکھیں میں ٹھیک ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام طائف تشریف لے گئے، 10 دن حضور نے طائف میں گزارے، پذیرائی تو دور کی بات ہے، انہوں نے روڑے مارے، پتھر مارے، تکلیف دی، معاذ اللہ انہوں نے اوباش لڑکوں کو حضور کے پیچھے لگایا، کیا تکلیفیں دی، وہ باتیں جو کتابوں میں لکھی ہیں بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن 10 دن قیام کیا۔ ادھر دیکھو جوانوں، شام کو لوگ کہتے ہو جی ساڈا ملک نہیں ٹھیک ہو سکتا، بھئی آپ نے کوشش کتنی کی ہے، یہ لوگ نہیں صحیح ہو سکتے، یہ لوگ بالکل ٹھیک ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم کہیں استقامت تو دکھائیں، ہم تو 1 منٹ میں منفی ہو جاتے ہیں، یہ بندے غلط ہیں، یہ بندے اس طرح کے۔ 10 دن حضور نے قیام کیا، ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ واپسی پر انہوں نے تکلیف دی، نبی کریم کے مقدس جس میں اطہر سے خون نکل آیا،
حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں ساتھ تھا، میں نے عرض کی حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، کریں دعا۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، فرماتے میرا دل تھا کہ آج یہ تباہ ہو ہی جائے گا، پر محبوب فرمانے لگے اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس سوچ کا مثبت ہونا دیکھیں کہ اتنا جو بندہ سخت ہو اس کے ساتھ بھی بندہ جواب میں سخت نہ ہو۔ فرمایا اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں دعا ختم ہوئی تو میں نے عرض کی حضور ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی اور آپ بار بار ان کے لیے دعائیں کرتے جا رہے ہیں۔ پتہ حضور نے کیا فرمایا، یہ سوچ دیکھیں۔ محبوب فرمانے لگے اگر یہ نہیں نہ مانتے تو میں پھر بھی ان کی بربادی کی دعا نہیں کروں گا، یہ نہیں مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گے۔ مثبت رہیں، مثبت، منفی نہ ہو۔ رویوں کا مثبت ہونا ماحول کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ آپ نے یہ تو فٹافٹ کہہ دیا ہے کہ بہو نے آتے ہی ستانا شروع کر دیا ہے، یہ نہیں آپ کو پتا کہ وہ سارا خاندان چھوڑ کے آئی ہے۔ جوان لوگ بڑی مشقت سے بیرون ملک جاتے ہیں تو وہاں جا کے دل نہیں لگتا، کہتے ہیں واپس بلا لو۔ کیوں نہیں مثبت ہوتے ہم؟ یہ تو ہم نے کہہ دیا کہ فلاں آدمی بڑا ضدی ہے، لیکن کبھی غور کیا ہے کہ پس منظر زندگی کا کیا ہے، کن دکھوں سے گزر کے آیا ہے، حالات کا تقاضا کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں۔ اس جمعے ایک دوست آ گئے، کہنے لگے آپ سے بڑی محبت ہے، میں نا کل صبح، آج صبح نہیں کل صبح میں 5:45 بجے گھر سے نکلا نماز پڑھ کے، اب ہم نے پہنچنا تھا ظہر سے پہلے مظفر گڑھ، تو میں نے کہا جلدی نکلتے ہیں۔ اذان ہوئی، نماز پڑھ لی، نکل لیے، دھند بڑی تھی۔ جب ہم پہنچے نا یہاں کالا شاہ کاکو لاہور موٹر وے پہ چڑھنے کے لیے، تو انہوں نے کہا نہیں چڑھ سکتے، موٹر وے بند ہے۔ 2.5-3 گھنٹے وہاں کھڑے رہنا پڑا۔ وہاں سے ہم جب وہ کھلی تو رستہ ملا تو ہم اس پہ چڑھے اور پھر ہم مظفر گڑھ بھی دیر سے پہنچے، پھر رات کو چوک سرور پہنچنا تھا، وہاں پہنچے، پھر وہاں ایک دوست ایسے تھے جن کے والد کا انتقال ہوا، پھر صبح نماز جنازہ تھی، پھر دوپہر میں ہمیں راجن پور جانا تھا، پھر آپ کے پاس حاضر ہونا تھا۔ یہ تسلسل ہے سفر کا، یہاں سے میں رات کو گھر جاؤں گا اور کل ظہر کے وقت مجھے پھر ایک جگہ پہ پہنچنا ہے۔ یہ زندگی کا تسلسل ہے۔ گاڑی میں بیٹھ کے بعض اوقات کیوں ہوتا ہے کہ جب اترتے ہیں تو پھر پیر ہی نہیں لگتے زمین پہ۔ اچھا اس کے باوجود 150-200 بندہ ہر ہفتے ہم سے ناراض ہوتا ہے، تسی تو ٹائم ہی نہیں دیندے۔ جمعے والے دن ایک شخصی آ گیا، کہنے لگے آپ سے بڑی محبت ہے۔ میں نے کہا آپ کی بڑی مہربانی۔ کہنے لگے ٹائم چاہیے سی۔ میں کہ چلو ایک سوال کا جواب دیو پھر اگلی گل کر دیا۔ جے میں ٹائم نہ دیاں تو پھر بھی محبت ہے کہ کوئی نہ؟ سوال ہے نا جی، اگر ٹائم نہ دوں تو پھر محبت ہے کہ؟ وہ چپ کر گیا، جی میں تسی نہیں کر گئے سارے۔ کیوں ہوں؟ اس لیے کہ ہم نے محبت کا معنی یہ رکھا ہے کہ اگر کوئی میری مرضی سے چلے تو محبت ہے، اور اگر نہ چلے تو پھر یہ نظریہ غلط ہے۔ ہم نے مثبت رہنا ہے، ہم نے منفی نہیں ہونا۔ جب ہم منفی ہو جاتے ہیں تو سارا ماحول ہمارے اندر کا گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ ہمیں مثبت ہو کر زندگی گزارنی ہے، پھر کچھ کر سکیں گے۔ تیسری بات، زندگی میں سب سے ضروری چیز ہے استقامت۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں دعا کریں استقامت آ جائے، حالانکہ استقامت بندہ اختیار کرے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ ڈٹ گئے۔ جب وہ ڈٹ گئے نا تو تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کر دیا۔ پہلے آپ کو تھوڑی استقامت دکھانی ہے، ٹھہرنا، 1 منٹ میں ادھر کی ادھر نہ ہو جائیں، تھوڑا ڈٹنا، تھوڑا۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفر بڑا لمبا تھا تو میں درخت کے نیچے لیٹ گیا، تھک گیا تھا، اور کئی دنوں سے کسی نے نصیحت بھی نہیں کی تھی، دل بڑا پریشان تھا، تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک درخت کو زبان ہی دے دے۔ درخت مجھ سے بات کرنے لگا، یا سمجھنے عالم تصورات میں بات ہونے لگی۔ کہتے میں نے درخت سے کہا کو نصیحت ہی کر،
تو درخت کہنے لگا حضرت جی نصیحت کیا کرنی ہے، میری طرح کے ہو جاؤ، خود دھوپ میں کھڑا رہتا ہوں، لوگوں کو چھاؤں دیتا ہوں، لوگ روڑے مارتے ہیں، میں جواب میں پھل دیتا ہوں۔ تو حضرت فرمانے لگے میں نے اسے کہا کہ تو نے بات بڑی اعلیٰ کی ہے، پر میرا ایک اعتراض ہے، اس کا بھی جواب دے۔ اس نے کہا کیا؟ فرمانے لگے اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پہ ہے نا، لیکن تیرا خاتمہ بڑا خطرناک ہے، جب تو خشک ہو جاتا ہے تجھے جلا ہی دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ کہنے لگا آپ نے تو میری رگ پہ ہی آگ رکھ دیا ہے، مجھے نصیحت کر دی۔ فرمایا کیا؟ کہنے لگا حضور میرے اندر جہاں بڑی خوبیاں ایک خامی بھی ہے۔ کہا وہ کون سی؟ کہنے لگا استقامت کوئی نہیں، جدھر کی ہوا میں بھی ادھر کا ہی۔ یہ جو مجھے کھڑے نہیں نہ ہونا آتا، اس کی وجہ سے انجام میں کچھ دشواری ہے، تھوڑا سا نا استقامت بھی ہو، تھوڑا ڈٹنا بھی آئے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں محبوب نے فرمایا اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو تھوڑا کیا جائے پر روز کیا جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ محبت کرنے میں بھی جذباتی ہوتے ہیں اور ٹھیک 1.5 ہفتے کے بعد نفرت کرنے میں بھی پورے جذباتی ہوتے ہیں۔ او کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے۔ کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے۔ بھلیا پہلوں ہی سوچ کے لائیں، پھر یاراں نال حساب نہیں ہوندے۔ چلتے وقت تھوڑی احتیاط کرنا، تو انہیں چلتے وقت تو منٹ نہیں لگایا۔ جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ پہلے یہ دعویٰ تھا، اور بعد میں چائے کی پیالیوں کا بھی حساب ہو رہا ہے۔ وہاں 2 بوتلیں پی تھی تو اس کے آدھے پیسے تیرے اور آدھے پیسے او پہلے بلیا پہلا ہی سوچ کے لائی، پھر یاراں نال کہیں کھڑا بھی تو ہونا سیکھے نا، کہیں ڈٹنا بھی تو سیکھے نا، کہیں غور بھی تو کرے نا، کہیں یہ۔ اور پھر چوتھی بات، جب آپ نظریاتی ہیں، با مقصد زندگی گزار رہے ہیں، مثبت سوچ سے چل رہے ہیں اور استقامت سے چل رہے ہیں، پھر آپ کو مشکلات بھی آئیں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جہاز کہے کہ میں نے مہینوں کا سفر گھنٹوں میں کرنا ہے اور ہوا بھی نہ پڑے مجھے مقابلے میں، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ ساری جگہوں سے تازہ ہوا آ سکتی ہے، جہاز کا دروازہ نہیں کھولا جا سکتا۔ سوال کیوں؟ کہ اس تیزی سے ہوا ہے، اس نے جتنا تیز بھاگنا ہے ہوا اتنی ہی۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے تو پھر جو لوگ گھبرا جاتے ہیں نا بڑی جلدی، ٹینشن لیتے ہیں، ڈپریشن ہے، جن کو تنقید نہیں سہنی آتی، اعتراض نہیں برداشت کرنا آتا، جو بھائی تعریفیں کھول کے سنتے ہو تو کبھی کبھی تنقید بھی سننی چاہیے۔ کبھی کبھی نا ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے دشمنوں کی باتیں غور سے سنا کرو، وہ تمہیں نکھار دیتی ہیں۔ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے، ہمارے ایک بزرگ تھے تو امامہ باندھ کے، سرما پہن کے، اشکن ویس کوٹ پہن کے اچھے طریقے سے تیار ہو کے نکلتے تھے، تو شاگردوں سے کہتے تھے محفل پہ جا رہا ہوں کیسا لگ رہا ہوں؟ تو شاگرد مرید ہیں، انہوں نے یہی کہنا اچھے لگ رہے ہیں۔ جناب بڑے اچھے لگ رہے ہیں۔ کہنے لگے نہیں تم غیر جانبدار نہیں ہو، میں بچوں کی اماں سے پوچھ کے آتا ہوں، وہ ذرا تنقیدی نظر ڈالے گی، تنقیدی نظر ڈالے گی۔ تو کہتے ہیں پھر وہ اندر تشریف لے جاتے، واپس آ کے کہتے ہیں وہ کہہ رہے ٹھیک ہے آپ بڑے سیانے ہوں گے، بڑے عالم ہوں گے، لیکن آپ کو سرما پہننا ابھی بھی نہیں آیا، دائیں آنکھ میں زیادہ پہن لیا ہے، تو بھائی میں بھی برابر کر لیں۔ تو تھوڑی سی نا تنقید بندے کو نکھارتی ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں مزہ لگ گیا تعریفیں سننے کا، تعریفیں بھی نہیں بلکہ خوشامد سننے کا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا بس نہیں چلتا، بندہ رکھے وہ کہ روز میری تعریف کیا کر تاکہ میں تازہ دم رہوں۔ تھوڑا سنیں یار، کیا ہو گیا، تھوڑا سنیں، غور کریں۔ ہم لوگ نا تنقید کا مزہ نہیں لیتے، اس کا بھی مزہ لیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا، اگر آپ ٹھیک ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، وہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت بابو جی سے اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے انشاءاللہ مقصود تر تھی میں، اللہ کرے زیادہ لوگ تجھے حسد کریں۔ تو کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے نعمتیں زیادہ ہوں گی تو بندے زیادہ حسد کریں گے نا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم گھبرا جاتے، تھوڑا سا نا کھڑے ہوں، تھوڑا ٹھہرنا بھی آئے، تھوڑا مقابلہ۔ میں سندھ گیا ہوا تھا ایک دفعہ، کچھ دنوں کے لیے میرا سفر تھا مختلف شہروں کا،
تو واپس ہمیں بائی روڈ آنا تھا، تو اب آسانی ہو گئی ہے، اگر آپ سکھر سے کراچی جاتے ہیں فلائٹ لینے کے لیے تو وہاں بھی آپ کو جانے میں 8-9 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور انہی 7-8 گھنٹوں میں آپ لاہور آ جاتے ہیں موٹر وے سے۔ تو میں نے کہا ابھی واپس کیا جانا ہے، بائی روڈ چلتے ہیں۔ تو گاڑی پہ ہم نکلے تو ڈرائیور سے میں نے کہا لے بھائی بیٹے آسانی ہو گئی، سکھر سے لاہور تک کا موٹر وے سیدھا رستہ۔ اس نے مجھے بڑی پتے کی بات بتائی، کہنے لگا پیر صاحب اے اوکھا جی یہ رستہ مشکل ہے۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگا جی اس پہ سپیڈ بریکر ہی کوئی نہیں، نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، یہ خطرناک ہے۔ اگر کہیں سپیڈ بریکر آئے نا، کہیں کو رکشے والا آئے، کئی دفعہ رکشے والا غلط کراس بھی کرتا ہے، الٹا تنقید بھی کرتا ہے کہ تو انہوں چلانی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں وہ جو تھوڑی دیر بندہ غصہ کرتا ہے اس سے بھی ذرا آنکھیں کھلی رہتی ہیں، وہ تھوڑی دیر جو بندہ اوپر نیچے ہوتا ہے تو ذرا بریک لگتی ہے تو بندہ تازہ دم رہتا ہے۔ پلٹنا جھپٹنا، اقبال کہتے ہیں پلٹنا جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنا یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ تھوڑا تازہ دم رہتا ہے، مشکلات سے گھبرائیں نہیں، یہ بڑا فائدہ مند ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں حضور نے کیا فرمایا، یہ ہمیں ہمارے نبی نے سبق دیا ہے۔ حضور فرمانے لگے اللہ کے ہر نبی کو ستایا گیا، میں رب کا آخری نبی ہوں، مجھے سب سے زیادہ تکلیفیں آئیں۔ ان تکلیفوں میں وقت گزارنا، بھوک ہے تو لوگوں کے سامنے روئیں گے تو کیا لوگ دے جائیں گے؟ بیماری ہے تو لوگوں کے سامنے روئیں گے تو لوگ دے جائیں گے؟ اگر کہیں غربت ہے تو ہمارے رب کا معاملہ ہے، خودداری، عزت نفس، وقار، اور پھر جد و جہد، اور پھر محنت۔ اقبال کہتے ہیں میں لندن میں وکالت کرتا تھا، ایک خاتون تھی لیڈی بارنس اس کا نام تھا، تو وہ اپنے مقدمات میرے پاس لے کے آتی تھی۔ ایک دفعہ اور اس عورت کی داستان یہ تھی کہ وہ ایک ہوٹل کی مالکہ تھی، ہوٹل چلاتی تھی۔ اس کا شوہر برطانیہ کی آرمی میں آفیسر تھا۔ کہتے ہیں ایک دن وہ آئی تو اس نے برقع پہنا ہوا تھا، نقاب اوڑھا ہوا تھا۔ میرے لیے بڑی خوشگوار حیرت کا وقت تھا۔ میں نے کہا بی بی خیر ہے؟ کہنے لگی مجھے پتا تھا آپ ضرور پوچھیں گے۔ الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی ہوں اور میرا شوہر بھی مسلمان ہو گیا۔ کہتے میں نے کہا خیر ہے کس طرح؟ تو کہنے لگی مفتی صاحب کے ہاتھ پہ نہیں، علماء نے بھی بڑے لوگوں کو مسلمان کیا، صوفیاء نے بھی بڑے کو کیا، لیکن کہنے لگی آج نا میرے ہوٹل میں جو برتن مانجنے والا بابا تھا نا اسی کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئی، برتن دھوتا تھا۔ میں نے کہا کس طرح؟ کہنے لگی میں اور میرا شوہر اولاد بھی نہیں تھی، مال بڑا تھا، پر چھوٹی چھوٹی باتوں میں ڈپریشن کا شکار ہوتے تھے، ٹینشن بڑی رہتی تھی۔ بابا جی میرے ہوٹل میں برتن مانجتے تھے، بڑے پرانے ہندوستان سے، اس وقت انڈیا پاکستان اکٹھا تھا، ہجرت کر کے یہاں آ گئے۔ ان کا بیٹا کینسر کا مریض تھا، ایک پوتا تھا، ایک بہو تھی۔ کیونکہ بیٹا مریض تھا تو وہ بابا جی سارا دن کام کرتے اور مزدوری کر کے گھر چلاتے۔ ایک دن انہوں نے مجھے آ کے کہا چھٹی چاہیے۔ میں نے کہا خیر ہے؟ کہنے لگے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ کسی دانشور نے کہا تھا کہ باپ کا جنازہ اٹھانا آسان ہوتا ہے وہ بھی بڑا مشکل، لیکن بنسبت بیٹے کے جنازے کے تو دعا کرو کسی کو بیٹے کا جنازہ نہ اٹھانا پڑے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ سب کو اولاد کی تکلیف سے بچائے۔ تو بیٹا فوت ہو گیا، خاتون کہتی قلم رک گئی، میں نے گاڑی میں گھر بھیجا، میں نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، وہ چلے گئے۔ 2-3 دن کے بعد میں اور میرا شوہر تعزیت کے لیے گئے تو ہم نے کہا یار ایک ہی بیٹا تھا، چلا گیا، دنیا یا دیر ہو گئی، کیسے تعزیت کریں گے؟ لیکن جب جا کے ہم نے اس سے کہا نا کہ بابا ہم تجھ سے کیا تعزیت کریں، تو کہتے ہیں اس نے آنکھیں کھولی تو چہرہ روشن ہے، سر جھکا کے بیٹھے تھے، اوپر دیکھا آنکھیں کھولی، روشن چہرہ، تابناک اور بڑا باہمت حوصلے والا لب و لہجہ۔ کہنے لگے بی بی میرے خاندان میں کئی لوگ بے اولاد بھی چلے گئے، خدا نے فضل سے بیٹا دیا تھا، حکمت کے تقاضے غالب ہوئے تو لے گیا، میں اپنے رب پہ بڑا راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ میں حیران ہو گئی۔ واپسی میں اور میرا شوہر باتیں کرتے آئے کہ اتنا صبر، اتنا حوصلہ،
فرماتے ہیں کہ بس جی اب تو بات ختم ہونے لگی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تو پہلے کھلنی تھی تو کھل جاتی، اب تو بند ہونے کا ٹائم آ گیا ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ بات سنیں، بس میں بات مکمل کر رہا ہوں۔ فرمانے لگے کہ کھول دے دی، اگر کھول سکتی ہے تو احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ اللہ کو ہو جاتی ہے جی، آپ حوصلے سے کریں جی، بعضوں کا ساؤنڈ والا دوست پریشر میں بھی آ جاتا ہے، کتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہونے لگا۔ اطمینان سے کریں جی، ٹیکنیکلی مسئلہ اس پر غور کریں، آپ توجہ کریں جی۔ وہ کہتی ہے ہم نے کہا یار اتنا صبر، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹینشن لیتے ہیں۔ واپس آ گئے، بابا جی سے کہا تھوڑی چھٹیاں کر لیں، تو بابا جی کہنے لگے میں دوسروں کی جیبوں سے نہیں کھاتا، مسلمان ہوں، محنت کر کے کھاتا ہوں، میں سویرے ڈیوٹی پہ آؤں گا۔ کہتے ہیں وہ میں بات بھول گئی، زمانہ گزر گیا۔ ایک دن نا پھر وہ بابا جی آئے چھٹی مانگنے، اور چہرہ پھر ان کا افسردہ۔ میں نے کہا خیر ہے؟ کہنے لگے میرے رب کا ایک اور فیصلہ آیا، میری بہو بھی فوت ہو گئی۔ کہتے ہیں پھر ملاقات ہوئی، پھر بڑا صبر دیکھا، پوتا بچ گیا 3-4 سال کا، بابا جی اسے ساتھ لے آئے۔ میں کئی دفعہ جھانک کے دیکھتی، دادا پوتا کھیل رہے ہوتے۔ پھر ایک دن کسی نے خبر سنائی کہ اس بوڑھے کا پوتا بھی چھت سے گر گیا ہے۔ میں نے ایمبولنس منگائی، ہاسپٹل کا دروازہ بعد میں آیا اور وقت اجل پہلے آیا۔ دادے کی گود میں پوتے کی روح پرواز کی، پھر اس نے اسے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ ہم کچھ عرصے کے بعد پھر اس کے پاس بیٹھے تو کہا اب تیرا کیا حال ہے؟ دکھ قبول محمد بخشا، سانو دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے، اب تیری کیا کیفیت ہے؟ تو کہنے لگا بات وہی ہے کہ جو میرے رب کی رضا ہے میں بھی اس پہ راضی ہوں۔ پھر کہنے لگا بی بی ہم مسلمان ہیں، ہمارے عقیدے بڑے صاف ستھرے ہیں، میں پکا ہوا پھل ہوں، کچھ عرصے کے بعد میں بھی گر جاؤں گا، اللہ جنت میں پھر سب کو اکٹھا فرما دے گا، کرم ہو جائے گا، اور ہماری تو قبر بھی جنت کا باغ ہوتی ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے میں نے اسے کہا اتنا صبر، اتنا حوصلہ کیسے ملتا ہے؟ کہنے لگا تو بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھ جا، آ جانا۔ یہ حوصلے حضور دیتے ہیں، کیسے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بیمار تھے، شدید مزدور آدمی تھے، مزدوری کرنی ہے تو کچھ لا کے دینا ہے۔ جب کچھ دن چھٹی کی تو اہلیہ کہنے لگی آج آپ ڈیوٹی پہ جائیں، میں بیٹے کو دیکھتی ہوں۔ شوہر کام پہ چلے گئے، بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال، اور ماں کے سامنے بیٹا انتقال کر جائے۔ شام کو شوہر گھر آئے گا، بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے خدا کے فضل میں سکون سے ہے۔ چادر ڈال دی بیٹے، شوہر نے کھانا کھایا، اور بھی جو معاملات تھے وہ ہوئے، سحری کا وقت ہوا تو ماں نے، حوصلے والی ماں نے اٹھ کے شوہر کا ہاتھ تھاما، کہنے لگی حضور کے صحابی ہو، ایک سوال پوچھنا تھا۔ کہا پوچھئے۔ کہنے لگی اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائے اور پھر واپس مانگے تو کیا کرو گے؟ صحابی فرمانے لگے سادی سی بات ہے، میں صحیح کر کے امانت دار کے حوالے کر دوں گا، اسے واپس دے دوں گا۔ اب وہ خاتون روئی آنسوؤں سے، کہنے لگی پھر بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا، اس نے اپنی امانت واپس مانگی، اپنی امانت واپس مانگی، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اٹھے شوہر، آنسو تو گرے پر حوصلے سے کفن دفن جنازہ۔ صبح تدفین کے بعد جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو اللہ کے پیارے محبوب فرمانے لگے رات تیرا اور تیری بیوی کا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے اور محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا ہے، اللہ تمہیں برکت دے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں پھر اللہ نے انہیں 9 بیٹے عطا کیے، 9 کے 9 قرآن مجید کے قاری تھے، عالم تھے، حافظ تھے۔ اپنی زندگی میں کچھ نظریہ بنائیں اور پھر اپنی صلاحیتوں سے کوئی کام لیں، پھر مثبت رہیں، پھر اس پر استقامت اختیار کریں۔ پھر اگر سامنے سے کوئی مسئلہ آ بھی جائے تھوڑا ڈٹنا سیکھیں، تھوڑا کھڑا ہونا سیکھیں۔ اور آخری بات یہ ہے سنگیو،
ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. آپ نہ مانیں، میں نہ مانوں، لیکن ہم جو ہوتے ہیں لوگ اسی سے ہمیں پہچانتے ہیں. جٹ بن کے، بٹ بن کے، چودھری صاحب بن کے، فلانا صاحب بن کے، ارائیں صاحب بن کے گزاریں آپ جتنا وقت گزارنا ہے، بٹیں جتنے ٹکڑوں میں بٹنا ہے. لیکن ہمارے رب نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، فضل کیا ہے اور حضور کا غلام بنایا ہے. بڑا کچھ بن کے جیتے ہو، بڑا کچھ بن کے وقت گزارتے ہو، صرف محفل ہی حضور کا غلام بن کے نہ کرو. صرف نمازیں حضور کا غلام بن کے نہیں پڑھنی، ہم نے نا دکانداری بھی نبی پاک کا غلام بن کے کرنی. رشتوں میں، میل ملاپ میں بھی سمجھنا ہے کہ ہمارے نبی نے ہماری کیا ڈیوٹیاں لگائی ہیں. ہمیں نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. رب فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور مرتے دم تک مسلمان رہنا. تمہارا لمحہ لمحہ مسلمان ہو. اپنی زندگی میں باقی جگہوں پہ بھی غور کریں. جب عین کسی سے لڑ رہے ہوتے ہیں تب بھی سوچیں کہ ہم مسلمان ہیں، نبی پاک کے غلام ہیں. مالک ہمارے دلوں اور ہماری روحوں کو سنبھال لے، ہمارے باطن کو روشن کر دے. اس بزم نور کو سجانے والوں کو دارین کی برکتیں عطا کر دے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی